وہ سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو لونڈیوں کا تصور سنتے ہیں، جو کانکیوبائنز، جو سلیوز اور جو کانکیوبائنز ہوا کرتی تھی پہلے، باندیاں، لونڈیاں اور غلام، سلیوری، کانسیپٹ آف سلیوری. اگر مرد ہوں تو پھر ان کو سلیوز کہہ دیتے ہیں، عورتیں ہوں تو کانکیوبائنز کہا جاتا ہے. تو یہ سوال کیا ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے اسلام پر کہ یہ کیا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام نے کیوں اس کو بنایا اور کیوں یہ اس طرح کا تہمت. بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو یہ سمجھا دیتا. یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب توجہ سے آپ سمجھ لیں. وہ یہ کہ ذہن نشین کر لی یہ بات کہ یہ جو سلیوری ہے اور باندیاں اور لونڈیاں ہیں، عورتیں کانکیوبائن یا سلیو، یہ الزام اسلام پر ٹوٹلی غلط ہے. اسلام نے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس نہیں کیا دنیا میں. پہلی بات 3-4 پوائنٹس میں دوں گا. پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیں، الزام تو اسلام پر تب بنے کہ اگر اسلام نے اس کی تعلیم دی ہو یا اس کو پروپیگیٹ کیا ہو، ایجوکیٹ کیا ہو، یا اس کو فرسٹ آف آل انٹروڈیوس اس نے کیا ہو. اگر یہ انسٹیٹیوشن آف سلیوری، سلیوز اینڈ کانکیوبائنز، اگر یہ اسلام نے انٹروڈیوس کیا ہو تو پھر اسلام کے اوپر ایلیگیشن اور ایکیوزیشن بنتا ہے. اور اگر اسلام نے انٹروڈیوس ہی نہیں کیا تو اسلام کے اوپر اس کا کوئی ایکیوزیشن نہیں بنتا. یاد رکھ لیں، اسلام اپنے فائنل ایڈیشن کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مبعوث ہوئے آج سے 1450 سال قبل، جبکہ سلیوری کا انسٹیٹیوشن اور کانکیوبائنز اور سلیوز یہ جو ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے بھی ہزارہ سال پہلے کی انسانی تاریخ کے ہر کلچر، ہر سویلائزیشن میں پہلے سے چلا رہا. اس کا الزام اسلام پر کیسے آ گیا؟ اسلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کی آمد سے thousands years before Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was raised, and thousands years before Islam was promulgated and Quran was revealed. Slavery existed before Holy Prophets. Yes. اور ہزارہ سال صرف عربوں میں ہی نہیں تھی، کوئی عربوں میں، بائبل میں بھی سلیوری کا ذکر ہے. تو سلیوری تو بائبل میں بھی تھی، تو قرآن میں تو can anybody say that Bible introduced slavery? ہم تو ایلیگیشن نہیں لگاتے. We will never accuse the Bible. We will never accuse the Bible. We will never accuse, and we should never accuse the Judaism or Jewish religion or Christianity that they introduced slavery or slaves or concubines. No. یہ کلچرل خرابی تھی، ایول تھا، جو ایون بائبل سے بھی پہلے سے چلا رہا تھا. بیفور موسیٰ علیہ السلام، بیفور جیزس کرائسٹ، بیفور سیدنا عیسیٰ، بیفور سیدنا موسیٰ، یہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان سے آف شوٹس نکلی ہیں سارے مذاہب کی. جوئش ریلیجن نکلا ہے، ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے بنی اسرائیل، اس میں جوئش ریلیجن آیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی خود جوئش تھے، کیونکہ کرسچینٹی تو ان کے بعد ٹائٹل پر، تو اس سے پہلے وہ خود تو کرسچن نہیں تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ ہمسیلف واز اے جیو. یہ بات سمجھیں، وہ تو تورات کے ماننے والے تھے. He was a believer of Torah. Jesus Christ, عیسیٰ علیہ السلام himself was a believer in Torah. وہ تورات کے ماننے والے تھے، شریعت بھی تورات کی تھی. Christianity came afterwards. تو ان تمام بکس میں جو سلیوری کا کنسیپٹ اس وقت بھی موجود تھا، ایون بیفور بائبل بھی موجود تھا. ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی سلیوری تھی اور اس سے پہلے سے چلی آئی. ادھر 5000 ایئرز اولڈ انڈیا میں کرشن مہاراج اور رامائن کے جو تذکرے آتے ہیں، اور گیتا جو کتاب ہے ان کی مقدس کتاب ہے گیتا، بھگوت وغیرہ ان کی، اور رامائن
رام چندر اور کرشن مہاراج کی جو پوری ہسٹری ہے، پانڈوؤں اور کوروں کی جنگ ہے 5000 سال قدیم، اس زمانے سے غلام تو انڈیا کی سرزمین پر وہاں سے بھی غلامی تھی، تو وہ کون سے اسلام نے دی ہے؟ غلامی چائنا میں بھی تھی، غلامی ایران میں بھی تھی، جہاں زورواسٹرزم آئی، زرتشت مذہب آیا پہلے. تو ہر کلچر میں، ہر سیولائزیشن میں غلام، گریک میں بھی تھے. اب وہاں تو اسلام نے نہیں دیا. گریک سیولائزیشن وہ تو ویسٹ اس میں سے اوریجنیٹ ہوا ہے نا، ویسٹرن کلچر اوریجنیٹ ہوا ہے گریک سے، سیولائزیشن سے. گریک سے پھر رومن سیولائزیشن، رومن سے پھر وہ اسٹریٹ اوے وہ ڈائریکٹ یہ لے لیتے ہیں ماڈرن. تو اس میں بھی غلام تھے اور ان کو سزائیں ملتی تھی. ایون گریک ریلیجن سے، فلاسفی اور ان کے مذہب سے پہلے جب ایجپشن پیریڈ تھا، ایجپشن، اس میں بھی سلیوری تھی. اور ایجپشن ایرا سے پہلے جب بیبیلونین پیریڈ تھا، بیبیلونین بابل کا عراق میں، اس میں بھی سلیوری کا ذکر اور سزائے موت دی جاتی تھی بیبیلونین پیریڈ میں. اب اسلام کا کیا تعلق ہو گیا اس سے؟ اسلام نے کب انٹروڈیوس کر دیا؟ یہ تو اتنا قدیم چلا رہا ہے. دس از دا فرسٹ ہسٹوریکل تھنگ. کلیئر ہو گئی بات؟ اب اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ یہ ایک ورلڈ وائڈ ایک کسٹم تھی، which was a bad custom and world wide prevalent تھی، was prevailing at that time when Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was raised. اگر تو یہ خرابی ہوتی صرف ایک جگہ کی، مکہ اور مدینہ، دو شہروں کی جو حضور علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، تو he would have straight away abolished it، abolish کر دیتے. مگر یہ خرابی انٹرنیشنل گلوبل خرابی تھی، اور یہ عقیدے کی بات نہیں تھی، یہ ایک پریکٹیکل اس کے اندر کمپلیکیشن تھی کہ یہ ابالش، ٹوٹلی ابالشمنٹ اس کی ہو نہیں سکتی تھی. جو چیز ابالش کرنا پاسبل تھا اسلام نے کر دی. ان جگہوں پر مارکیٹ لگتی تھی، مارکیٹس سلیوز کی اور کنکیوبائنز کی، بازار لگتے تھے، پیپل یوز ٹو گو اینڈ بائی دیم. تو سیل اینڈ پرچیز ہوتی تھی، بزنس ہوتا تھا، لوگ خریدتے تھے، کئی خرید کے. اسلام نے اس کو، دس واز پاسبل، اس کو حرام کر دیا، بین کر دیا.